سامنے آ رہی ہے، اس کے آغاز میں شرعی امور کو بیان کیا، حلال اور حرام کا جو ہے اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا جو اختیار ہے صرف اللہ کا ہے، اس اختیار کو بیان کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم انہیں حرام نہ سمجھو بلکہ انہیں تم بھی حلال سمجھو، اور جس طرح انہیں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح تم انہیں استعمال کرو۔ اور اللہ نے دین کے اندر اعتدال کا جو ہے وہ امت کو حکم دیا ہے۔ اسی بارے کے اندر دین کے اندر اعتدال کا بھی حکم ہے کہ آپ دین میں نہ افراد سے کام لو نہ تفریق سے کام لو، بلکہ جیسے اللہ نے تمہیں کہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ میں نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، تو اعتدال کے ساتھ جو ہے آپ اس کے اوپر کام کرو۔ اور قسم کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر بیان کیا کہ قسمیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک لغو قسم کی قسم ہے، قسم لغو جس کو کہتے ہیں کہ لغو قسم پر کوئی دینی مواخذہ نہیں ہے، اور لغو قسم کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق، یعنی اسے کنفرم نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں، وہ اپنے خیال کے مطابق یار یہ کام ہو گیا ہوگا، تو اپنے خیال کے مطابق جو ہے اپنے خیال کو سچا سمجھتے ہوئے اس کے اوپر وہ قسم کھا بیٹھتا ہے اپنے غالب گمان کی وجہ سے۔ اور جن قسموں کے اوپر کفارہ اور مواخذہ ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے کہ ایسی چیز کے اوپر قسم کھانا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے، کہ بھئی میں قسم کھاتا ہوں میں یہ کام کروں گا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ یہ کام کرے گا، تو یہ ایسی قسم ہے کہ جس کے اوپر جو ہے مواخذہ ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ یہ شراب ہو گیا، جوا ہو گیا، بت پرستی ہو گئی، اور اسی طرح جو قمار بازی ہیں یہ سب شیطانی عمل ہے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے کے اندر بچنے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے کہ آپ شراب سے، جوے سے، قمار بازی سے جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی حفاظت کریں۔ اسی طرح احرام کی حالت میں شکار کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں ہے، البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں نہیں جائز ہے۔ بیت الحرام اور شہر حرام کی جو ہے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت الحرام، کعبہ بیت اللہ کا بھی تذکرہ یہاں کیا ہے کہ یہ کعبہ بیت اللہ کی خصوصیات ہیں، اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کو جو ہے اللہ نے حرم قرار دیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی یعنی حدود حرم کے علاوہ کل کائنات کی زمین جو ہے وہ ہل کہلاتی ہے، لیکن یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے جسے ہم حرم کہتے ہیں، اور یہ ایسا ہے، اس کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ حرمت والا ہے، اس کے اندر آپ کسی کو کوئی ضرر نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، شکار نہیں کر سکتے، گھاس پھوس نہیں کاٹ سکتے، تو یہ بہت عظمت والا ہے، اسی لیے اللہ نے اسے حرم قرار دیا ہے۔ اور مشرکین کے جو حرام کردہ جانور تھے، جیسے ان کی سوچیں تھی کہ بھئی فلاں اونٹنی جس نے اتنے بچے دے دیے اب وہ حرام ہو گئی ہے، اس کو فلاں بدھ کے نام پر چھوڑ دیا ہے اور فلاں کر دیا ہے، تو ان کے جو حرام کردہ جانور تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ بھئی یہ صائبہ ہو گیا یا بحیرہ، وسیلہ، حام، یہ ان کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتے۔ اسی طرح وصیت اور گواہ کے متعلق بھی کہ جب کسی انسان کو یہ محسوس ہو کہ میرا جو وقت اجل ہے وہ قریب آ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے ان امور کی کہ جس کے متعلق وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد ان کو اس طرح کیا جائے، ان کے متعلق وہ وصیت کرے، اور وصیت پر دو قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنائے تاکہ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ اسی طرح قیامت کے دن کا منظر بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کی منظر کشی یوں کہ جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا، جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب ملا۔ انبیاء کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی ذکر کیا، جس میں بتایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائیں گے، اور ان احسانات میں مائدہ والا واقعہ بھی مذکور ہے، جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی اب اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے جو ہے وہ دسترخوان اتارے، یعنی ایسا دسترخوان کہ جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں۔ تو بہرحال اسی دسترخوان کی وجہ سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے جو ہے وہ اتارا گیا تھا۔ اس سورت کا نام سورہ مائدہ بھی ہے۔
جو کہ چھٹے پارے کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اس سورت کو سورہ مائدہ کیوں کہا گیا ہے، اور وہ دسترخوان کہ جس دسترخوان کی وجہ سے اس کا نام مائدہ رکھا گیا ہے اس کا ذکر بھی خلاصتاً آج آ گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب احسانات یاد دلائے جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا کہ جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے، یعنی میں لوگوں کو یہ کہتا کہ تم میری پرستش کرو، میں نے ایسا کسی کو نہیں کہا ہے، اور نہ ہی میرا یہ لائق ہے کہ میں ایک نبی ہو کر کے لوگوں کو اپنی عبادت کا جو ہے وہ حکم دیتا۔ آگے جو ہے وہ سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس کے 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ان چیزوں کو مفصلاً بیان کیا ہے۔ اس سورت کو سورہ انعام جو ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر چوپائے یعنی جانوروں کا جو ہے وہ اللہ نے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، اسی وجہ سے اس کو انعام کہا گیا ہے۔ اور مشرکین کے غلط عقائد کو بھی اللہ نے یہاں رد کیا ہے کہ مشرکین جو تھے ان کے جو چند غلط رواج تھے، رسوم تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح توحید اور قدرت کے دعوے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ اس زمین کے بنانے والا اور ان تمام چیزوں کے اوپر غلبہ اور طاقت رکھنے والا، ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا، یہ سب جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی اپنی قدرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مشرکین سے یہاں کچھ سوال بھی کیے کہ ان سے سوال سب سے پہلا یہ کیا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، کس کا ہے؟ ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، تو ایک سوال ان سے یہ کیا، اور اسی طرح جو ہے دوسرا سوال کہ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی گواہی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی سب سے بڑھ کر گواہی جو ہے وہ اللہ کی ذات کی ہے۔ اور منکرین کی عادت کو بھی اللہ نے یہاں ایک کو بیان کیا کہ ان کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل، معجزات، براہین ان کے سامنے پیش کرتے یہ اس کے اوپر اعتراض کر دیتے تھے، اور جواب جب ان سے نہیں ہوتا تھا تو وہ بے بنیاد قسم کی حجتیں اس کے اوپر قائم کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو بھی بیان، اسی طرح شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا کو جو روشن کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے تذکرہ کیا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام یہی دعوت جو دوسرے انبیاء نے اپنے زمانے میں دی، یعنی جو دعوت حضور نے دی ہے وہ دعوت دیگر انبیاء نے بھی دی ہے، تو اس دعوت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومن کی ایمانی نظر کو بھی بیان کیا کہ ایک مومن جب کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو غور اور تدبر کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور جب اس کو اندر وہ غور فکر کرتا ہے تو اپنے زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، کہ یعنی اللہ ہی ہے اس کا کاریگر، اللہ ہی ہے اس کا بنانے والا، کہ جو زمین کے نیچے بھی کیڑوں کو خوراک دے رہا ہے، پتھروں کے اندر بھی خوراک دے رہا ہے، زمین کے اوپر بھی خوراک دے رہا ہے، اور ایسی مخلوقات کے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کو خودبینوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، ان کو بھی میرا رب رزق دے رہا ہے، چرندوں پرندوں درندوں کو بھی رزق دے رہا ہے، یعنی ہر چیز کا مالک، خالق، رزق دینے والا یہ اللہ ہی ہے۔ تو ناظرین یہ 7ویں پارے کا مختصر جو ہے وہ تفسیر کا خلاصہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل 8ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔